شدت کے ساتھ گمراہ اور بدعقیدہ لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ قبرستانوں کو جانا، یہ راتوں میں جاگنا، یہ سب ناجائز ہے۔ لیکن حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کروں گا، یہ جو شب برات میں قبرستان کو جایا جاتا ہے یہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں پیارے آقا خود بذات بنفس نفیس حضور خود قبرستان کو تشریف لے گئے۔ آپ بولیں گے یہ حدیث کہاں پر ہے؟ یہ حدیث بھی صحاح ستہ جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے جس کو جامع ترمذی شریف کہتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، صحاح ستہ میں جس کا شمار ہے۔ اس حدیث پاک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک مرتبہ رات کے وقت میں جب سارے لوگ سو گئے میں بھی سو چکی تھی، کیا دیکھی ہوں کہ جب نیند سے بیدار ہوئی میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر حضور آرام نہیں فرما ہے۔ پیارے آقا جس بستر مبارک پر آرام کرتے ہیں وہاں پر میں نے سرکار کو نہیں پایا۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور کو نہیں پایا تو میں سرکار کی تلاش میں نکلی، حضور کو ڈھونڈنے کے نکلی۔ کیا ہوا؟ فرماتی ہیں فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب نکلی اپنے حجرے کے باہر نکلی تو میں نے میرے آقا نبیوں کے تاجدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع کے قبرستان میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ حضور پاک علیہ السلام جنت البقیع میں بقیع کے قبرستان میں پیارے آقا تشریف فرما ہوئے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بتقاضۂ بشریت آپ کو یہ خیال گزرا کہ جو خود آپ بیان کرتی ہیں جب وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کے دل میں اٹھنے والے خیال کو حضور پہچان گئے، جان گئے ان کے دل میں کیا خیال آیا۔ جب وہ اپنے حجرے کے باہر نکلی حضور کو تلاش کرنے لگی تو ان کے دل میں کیا خیال آیا، اس خیال کو بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا کو دلوں کے بھیدوں سے واقف کیا تھا، دلوں کے راز کو حضور جانا کرتے تھے۔ اسی لیے آقا نے ام المومنین سے فرمایا اَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، اے عائشہ کیا تم اس بات کا اندیشہ کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے، اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کرے گا، کیا تم کو اس بات کا اندیشہ ہے؟ تو انہوں نے اپنے دل کے خیال کو ظاہر کر دیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، آقا جب میں نے آپ کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے، کسی اور اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے، یہ میرے دل میں خیال آیا، کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان میں باری تقسیم فرما دی تھی، کسی دن ایک زوجہ مطہرہ کسی دن دوسرے زوجہ مطہرہ، یہ تقسیم ہو گئی تھی۔ ام المومنین کی باری کی رات تھی تو آقا نے فرمایا کہ کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آقا میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ آگے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آج کی جو رات ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات ہے، اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں شب برات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی کثرت سے بکریاں ہوا کرتی، آقا فرماتے ہیں قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آج کی رات گنہگاروں کو جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، ان کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے سے زیادہ
اللہ تعالیٰ آج کی رات گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ پیارے آقا نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ شب برات میں، شعبان کی 15ویں رات میں قبرستان کو جانا، مرحومین کے پاس جانا، یہ خود میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ پیارے آقا خود جنت البقیع میں تشریف فرما ہوئے، قبرستان میں تشریف لے گئے تھے۔ یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کئی جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی، یہ حدیث پاک صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی نہیں، بلکہ امام ترمذی خود فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ حدیث خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے۔ اور کئی صحابہ کرام، حتیٰ کہ علماء کرام نے بیان کیا کہ 10 صحابہ کرام اس حدیث پاک کی روایت فرماتے ہیں۔ 10 صحابہ کرام مختلف طرق سے، مختلف جہتوں سے 10 صحابہ کرام اس حدیث کی روایت بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس پر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ جب کسی پر عمل کرنا نہیں ہے تو طرح طرح کے ہیلے بنا کر اس سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک سند سے حدیث ضعیف ہے اور دوسری سندوں سے وہی حدیث بیان کی گئی، دوسرے طرق سے، دوسرے راویوں سے اسی حدیث کو بیان کیا گیا، تو وہ حدیث جو ضعیف ہوئی اس کا ضعف کمزور ہو جاتا ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ مختلف طریقوں سے، مختلف طرق سے اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ہمارے حیدرآباد دکن کی سرزمین کے جامع نظامیہ کے شیخ الفقہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب شیخ الفقہ جامع نظامیہ نے بڑی خوبصورت انداز سے فضائل شب برات پر ایک کتاب لکھی، بیان کیا کہ شعبان اور شب برات کی فضیلت کے بارے میں ایک دو صحابی نہیں، 16 صحابہ کرام نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، 16 صحابہ کرام نے۔ اور شعبان اور شب برات کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہیں، جن کتابوں میں آیا ہے، ایک دو نہیں بلکہ 28 حدیث کی کتابوں میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتنی کثرت سے صحابہ کرام روایت کر رہے ہیں، اتنی کثرت سے محدثین کرام کتب میں لکھ رہے ہیں، تو یقیناً وہ رات برکتوں والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ کوئی ایک آدھ حدیث کی بات رہی، کئی حدیثوں میں اس کی فضیلت ثابت ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے، ہمیں اپنے ذہن کو ان گندگیوں سے پاک رکھتے ہوئے، اس رات کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے، اس مقدس رات میں اللہ کی طرف رجوع رہنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں